اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم فقہنی فی الدین. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہے اللہ کی شان یہ ماہ رمضان، ہے اللہ کی شان یہ ماہ رمضان. مومن کا ہے ارمان یہ ماہ رمضان. اب جو خاص الخاص دن آنے جا رہے ہیں رمضان کے، اگرچہ ہر دن اور ہر دن کا ہر لمحہ نایاب تھا، یونیک تھا، بے مثال تھا، لیکن اب نتیجہ خیز دنوں کی طرف اور خاص کچھ عبادتیں ہیں ان کی طرف رمضان المبارک بڑھ رہا ہے. تو اس مناسبت سے آیا ہے موقع عبادت کرنے کا، آیا ہے موقع عبادت کرنے کا. نجات کا ہے سامان یہ ماہ رمضان. ہے اللہ کی شان یہ ماہ رمضان. اور مصروف ہیں فرشتے عبادت میں، مصروف ہیں فرشتے عبادت میں. اترا ہے اس میں قرآن یہ ماہ رمضان، اترا ہے اس میں قرآن یہ ماہ رمضان. اور ہو رہا ہے ذکر ہر طرف رب رحیم کا، ہو رہا ہے ذکر ہر طرف رب رحیم کا. تجدید ایمان کا ہے نام یہ ماہ رمضان. ہے اللہ کی شان یہ ماہ رمضان. نجات کا ہے سامان یہ ماہ رمضان. اور اترا ہے اس میں قرآن یہ ماہ رمضان. آج تلاوت سے قبل چند جملے آپ کی یادداشت کے لیے اور کچھ لوگوں کی ضرورت کے لیے بھی، جو میں نے قرآن کریم کے دوسرے مقام سے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے. وَعَہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو خوب ستھرا کریں. کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اس پوری آیت میں سے ہمارا جو گفتگو کا مرکز ہے وہ یہ لفظ ہے والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور نمازیں ادا کرنے والوں کے لیے، یعنی رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. جس طرح سے آپ کے علم میں ہے اور بہت سے لوگ منتظر بھی ہیں کل کے دن کے. کل کا دن کون سا ہے؟
20 रमज़ान और इसकी क्या खसूसियत है कि आशिक़ान रसूल और रब करीम की ख़ास बारगाह में बैठकर इबादत करने वाले मुश्ताक वो इस दिन का इंतज़ार शिद्दत से कर रहे होते हैं कि वो इसमें ख़ास गोशे में जाके खलवत नशीनी इख्तियार करके एक इबादत करते हैं जिसका नाम है एतिकाफ़। अगरचे साल हा साल से बहुत तफसील से इसके अहकाम और मसाइल मैंने आपकी खिदमत में बयान कर रखे हैं और वो यकीनन चैनल पर आपके पास सब सुनने को हर वक्त दस्तयाब भी हैं। आप उन्हें सुन भी सकते हैं, एतिकाफ़ बैठने से पहले भी और एतिकाफ़ में जाकर भी सुन सकते हैं। घर के किसी भी फ़र्द से कहें तो वो आपको निकाल कर सुना सकता है और साथ साथ भी आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन इब्तिदा में जिस रहनुमाई की ज़रूरत है वो ये है कि एतिकाफ़ बैठने से पहले आपको अपने स्टेटस का और एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल का इल्म हो। आप क्यों बैठना चाहते हैं, आपको इसका इल्म हो। आपने वहाँ जाकर क्या करना है इसका इल्म हो। और कब एतिकाफ़ गाह में और कहाँ एतिकाफ़ गाह में दाखिल होना है इसका इल्म पहले से हो। तो मुख्तसर अभी सिर्फ अर्ज़ करूँगी क्योंकि आगे फिर हमारे सबक के लिए टाइम कम हो जाता है। मर्द हो या औरत, एतिकाफ़ का सुन्नत वक्त ये है कि 20 रमज़ान की इफ्तारी एतिकाफ़ बैठने वाले शख्स की एतिकाफ़ गाह में जाकर हो। असर और मगरिब की नमाज के दरमियान एतिकाफ़ करने वाले को एतिकाफ़ की जगह पे चले जाना चाहिए। नीयत ये होनी चाहिए कि ए अल्लाह मैं सिर्फ़ तेरी खुशनुदी के लिए, तेरी रज़ा के लिए, तेरे महबूब करीम की सुन्नत अदा करने के लिए एतिकाफ़ कर रही हूँ और इस नीयत के साथ आप एतिकाफ़ गाह में चले जाएं। मर्द की नीयत तो डेफिनेटली मस्जिद होती है, औरत की नीयत उस जगह की होती है जो जगह उसने एतिकाफ़ के लिए मुख्तस की हो। और इसके लिए अब तो माशाअल्लाह आपको याद हो चुका होगा कि मस्जिद बैत का होना ज़रूरी है। मस्जिद बैत जब तक नहीं होगी तब तक आपका एतिकाफ़ घर में नहीं हो सकता। आज आपकी तवज्जो दिलाने का मेन मकसद यही है कि अगर इससे पहले आपने घर में नमाज के लिए कोई जगह मुख्तस नहीं की हुई, आज फ़ौरन जाके कर लें। आज एक जगह तैयार कर लें, आज का दिन कल का दिन उसी जगह पे अपनी नमाज़ें अदा फरमाएं और फिर उसी में एतिकाफ़ करें। अब वो जगह कैसी है, आपको पूरा एक कमरा मिल जाता है या कमरे का एक हिस्सा मिल जाता है या बरामदे का एक हिस्सा मिल जाता है या कोई और जगह, आप उसमें पर्दा लगाने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं या ऑलरेडी कोई एक रूम बना हुआ है, कमरा बना हुआ है, उसकी दीवारें हैं, आप उसको मुख्तस करें। वहाँ अपना जाए नमाज, कुरान शरीफ और इबादत की ज़रूरी चीज़ें आप वहाँ पे रखें और उसको ख़ास कर लें। कल उसी जगह पे आप एतिकाफ़ कर लें और एतिकाफ़ पे जाने से पहले जो मैंने नीयत बताई है वो नीयत फरमा लें। औरत अपनी नीयत में अपनी ज़रूरत के मुताबिक घर की जगह का अहाता कर सकती है। यानी अगर पूरे कमरे की नीयत करे और तो वो कर सकती है, और अगर सिर्फ उतनी जगह जो उसने पर्दे लगा के कवर किया उतनी जगह की करे तो भी कर सकती है। अगर औरत को कोई सहरी इफ्तारी बना के देने वाला नहीं है, वो घर में तन्हा है या कोई खिदमत करने वाला नहीं है, तो उस सूरत में जिस कमरे में या जिस एक बाउंड्री वाली जगह में वो पर्दा लगाती है वो सारी जगह को भी नीयत में शामिल कर सकती है, ताकि पर्दे की जगह के बाहर जो कमरे का हिस्सा है वहाँ पर वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख कर सहरी और इफ्तारी में वहाँ बैठ के अपनी चीज़ तैयार करके वो इस्तेमाल कर सकती है। उसका एतिकाफ़ इस तरह से भी ठीक होगा। इसके अलावा अगर बाकी जगह है
مثال کے طور پہ ابھی تو خیر گرمی کا موسم ہے نہیں، لیکن کبھی ایسا ہو کہ شدید گرمی ہو تو وہ کہے کہ کمرے میں میرا اعتکاف ہے تو میں باہر لیٹ جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل باہر والی جگہ سے متصل جو جگہ کمرے کی ہوتی ہے دروازے کی طرف، وہاں آ کے آپ گرمی میں لیٹنا چاہیں یا بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن باہر نکلیں گے تو اعتکاف کی جگہ سے باہر آ جائیں گے۔ وضو کے لیے جیسا کہ عام روٹین ہوتی ہے، آپ نے واش روم میں جانا ہے تو وہ تو آپ گزر کے جائیں گے اور جہاں بھی واش روم ہوگا وہاں سے وضو کر کے ضروریات سے فارغ ہو کے فوراً آپ اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں گے۔ اس سے تو اعتکاف ٹوٹتا نہیں۔ وہ تو مسجد والے بھی جہاں بھی وضو کرنے کی جگہ ہو انہیں اجازت ہوتی ہے کہ اگر بالفرض مسجد میں کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہو، واش روم خراب ہو گئے ہوں، پانی نہ ہو، تو وہ بندہ بغیر کوئی بات کیے ہوئے سیدھا گھر میں آ کے بھی وضو کر کے واپس بغیر بولے بغیر رکے ہوئے جا کے واپس بیٹھ سکتا ہے، اس کا اعتکاف خراب نہیں ہوتا۔ لیکن رکنے سے، ٹھہرنے سے، بات چیت کرنے سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جو خواتین اعتکاف میں بیٹھیں پہلے تو وہ اپنی ڈیٹس کا حساب رکھ کے بیٹھیں، لیکن اگر کبھی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے اور بیچ میں ایسے دن آ جائیں جو ناپاکی کے دن شمار ہو سکتے ہیں، یعنی 15 دن پاکی کے گزرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی پرابلم پیش آ جاتا ہے، آپ کی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تو عورت کو باہر نکلنے میں کوئی پرابلم نہیں اور اس کا باہر نکلنا بڑا ضروری بھی نہیں، تو وہ وہیں بیٹھ کر کلمہ طیبہ، استغفار اور قرآن شریف اور نماز کے علاوہ عبادت کرنا چاہے تو وہ کرتی رہے گی۔ اعتکاف تو نہیں ہوگا، لیکن اب وہ اپنی یہ عبادت جو بغیر وضو کے کر سکتی ہے وہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور اگر باہر آنا چاہے تو اب چونکہ اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا ہے لہٰذا وہ باہر آئے گی۔ جب وہ پاک ہو جائے گی تو اس اعتکاف کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ اگر وہ رمضان کے ہی آخری دنوں میں دوبارہ پاک ہو جائے تو اسی رمضان میں آگے چل کے وہ قضا بھی کر سکتی ہے، اگر نہیں تو رمضان کے علاوہ کسی دن میں قضا کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے، آئندہ رمضان میں جا کے قضا کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو قضا کا معاملہ ہوتا ہے وہ جتنی جلدی ہو جائے، ہمیں کیا معلوم اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو قضا کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جتنے دن اعتکاف سے چھوٹے تھے آپ اتنے پورے کریں گے، یا جتنے گزر گئے اور آگے تھے سارے کا سارا 10 دن کا اعتکاف دوبارہ کریں گے تو قضا ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ قضا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو دن آپ کا بیچ میں آیا تھا جس میں آپ کی ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، صرف وہ دن اور رات ایک روزے کے ساتھ آپ اعتکاف کریں گے اور آپ کی قضا مکمل ہو جائے گی۔ یعنی آپ رات کے وقت بیٹھیں گے اسی طرح نیت کر کے اور اگلے دن روزہ افطار کر کے آپ ختم کر دیں گے، یہ آپ کی قضا مکمل ہو جائے گی اور آپ کے اوپر جو بوجھ تھا وہ اتر جائے گا، لیکن روزے کے ساتھ، روزے کے بغیر نہیں۔ اور اگر منت کا اعتکاف ہو، منت مانی تھی پچھلے دنوں کسی نے مسئلہ بھی پوچھا تھا، منت کا اعتکاف اور رمضان المبارک کا اعتکاف یہ روزے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور اگر جو نفل اعتکاف ہے، جو آپ جو روزانہ آ کے عبادت کے لیے اس نیت سے بیٹھتے ہیں کسی جگہ پہ جو ہم نے اس کے لیے مختص کی ہو، یا نمازوں کے لیے روزانہ بیٹھتے ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت کے لیے، تو آپ ہر مرتبہ اپنی عبادت کی جگہ پہ اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں، تو یہ نفل اعتکاف ہوتا ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہوتا۔ جو رمضان کا اعتکاف ہے اور جو واجب اعتکاف منت کا ہوتا ہے اس کے لیے روزہ لازم۔ اب اعتکاف میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جن خواتین نے اب آ کر اللہ سے لو لگائی، محبت پیدا ہوئی، محافل میں آنے سے پتہ چلا کہ ہماری ذمہ داریاں کتنی ہیں اور ہم نے ابھی تک یہ کام نہیں کیے تھے اور اللہ کی طرف آگے بڑھنے کی محبت پیدا ہوئی، لیکن پچھلی زندگی کی بہت سی نمازیں آپ کے ذمہ قضا ہیں، تو اب آپ کے لیے یہ بہت توجہ سے بات سنیے، اس کو بہت سارے لوگ ضروری نہیں سمجھتے، یہ بہت ضروری ہے، اور اگر یہ ضروری نہ سمجھیں گے تو اپنی ساری عبادتیں ضائع کریں گے۔ جن لوگوں کے ذمہ قضا نمازیں ہیں، آپ کے پاس اعتکاف میں بہترین موقع ہے، آپ جتنی زیادہ نمازیں قضا پڑھ سکتے ہیں آپ وہ پڑھیں، اور کسی عبادت کی طرف اتنا فوکس نہیں کریں جتنا قضا نمازوں کی طرف کریں، کہ آپ کو اللہ نے کھلا ٹائم دیا ہے۔ اگر قضا نمازیں ذمہ ہیں
اور آپ چاہتے ہیں کہ میں 10 دن میں 3 قرآن مکمل کر کے اٹھوں تو رب کو قبول نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں فلاں 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 نفل پڑھ کے اتنے 100 نفل پڑھ کے اٹھوں تو آپ کی نماز تب تک قبول نہیں جب تک آپ کے فرض مکمل نہیں ہیں. ہاں کسی وقت اگر آپ ذوقاً کچھ نوافل یا کچھ خاص دنوں کے یا خاص راتوں کے کچھ نوافل اگر ہوتے ہیں آپ وہ کچھ تھوڑا ٹائم ان میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، آپ وہ کر لیں. لیکن سب سے زیادہ اس وقت جو آپ کی قبول ہونے والی عبادت ہے اور پسندیدہ عبادت اللہ کو ہوگی وہ ہوگی آپ کی قضا نمازوں کی ادائیگی. اب اگر آپ اور ہے بھی درست بات کہ 24 گھنٹے بندہ ایک کام نہیں کر سکتا، آپ ڈیوائیڈ کر لیں. مثال کے طور پہ تھوڑا سا ٹائم تلاوت کے لیے رکھ لیں، کچھ ٹائم بیچ میں کلمہ طیبہ یا استغفار کا. ایسی صورت میں جب بندے کے اوپر اتنے بوجھ ہوں تو اس کو سب سے زیادہ استغفار پڑھنی چاہیے، اور کچھ ٹائم تھوڑا سا درود پاک کے لیے رکھ لیں، تھوڑا سا ٹائم کلمہ طیبہ کے لیے رکھ لیں. باقی جتنا ٹائم آپ کو زیادہ سے زیادہ ملتا ہے آپ اس میں قضا نمازیں ادا کریں تو یہ آپ کا بہترین اعتکاف ہوگا. لیکن ہر بار نمازیں پوری کریں تو اللہ کا بے پناہ شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اپنا قرض اتارنے کے قابل ہوں. تو جن خوش نصیب لوگوں کی نمازیں مکمل ہیں، قضا نہیں ہیں، تو وہ جس طرح اپنے ذوق کے مطابق اپنے اوقات کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیں وہ کریں. درود پاک کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں تو یوں نہ کریں کہ یا بسم اللہ کے قرآن ختم کرنے بیٹھ جائیں تو یا لا الہ کے قرآن ختم کرنے بیٹھ جائیں، یا پھر یوں پڑھیں کہ نہ آپ کو سمجھ آئے نہ کسی سننے والے کو پتہ چلے کہ میں نے کیا پڑھا ہے. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ پورے 10 دنوں میں 2 یا 3 پارے سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے وہ 3 قرآن شریف سے زیادہ افضل ہوں گے. قرآن شریف پڑھنے پہ مشق کرے، محنت کرے وہاں بیٹھ کے، وہ زیادہ افضل ہوگا. غلط پڑھنے سے وہ زیادہ اچھا ہوگا. اور دیگر وہ عبادت جس میں آپ کا دل لگتا ہے اور آپ کو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں بیٹھی ہوں، آپ وہ عبادتیں کریں گے تو ہر عبادت آپ کی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، منظور ہے انشاءاللہ. اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں کہ آپ یہ نہیں کریں یہ کریں. ہاں اپنے حسب حال ضرور انتخاب کریں. تو جس وقت عید کا چاند نظر آ جائے، اعلان ہو جائے تو آٹومیٹیکلی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ باہر آ سکتے ہیں. یہ مختصر سا میں نے عرض کر دیا. کسی کے اگر ڈیٹیل میں مسائل ہوں گے تو وہ آپ کل بھی پوچھ سکتے ہیں، کال پہ پوچھ سکتے ہیں، میسج پہ پوچھ سکتے ہیں، اعتکاف کے دوران پوچھوانا چاہے تب بھی پوچھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تعويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم. پڑھی گئی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے. قل فرما دیجیے من یرزقکم کون تمہیں رزق دیتا ہے من السماء آسمان سے والارض اور زمین سے امن یا کون یملک السمع مالک ہے کان والابصار اور آنکھوں کا وما یخرج اور کون نکالتا ہے الحیہ زندہ کو من المیت مردے سے ویخرج اور نکالتا ہے المیت مردے کو من الحی زندہ سے وما یدبر اور کون تدبیر کرتا ہے الامر کاموں کی فسیقولون تو اب کہیں گے اللہ فقل تو آپ فرمائیے افلا کیوں نہیں تتقون تم ڈرتے فذالکم اللہ
تو یہ اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، الحق سچا، فماذا پھر کیا ہے، بعد الحق بعد حق کے، الا الضلال مگر گمراہی، فانا پھر کہاں، تصرفون تم پھرے جاتے ہو، کذالک حقت یوں ہی ثابت ہو چکی ہے، کلمات ربک بات تیرے رب کی، علی الذین ان پر، فسقوا جنہوں نے فسق کیا، انہم کہ وہ، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، قل آپ فرمائیے، حل من شرکائکم کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں، من یبدأ جو پہلی بار، الخلق تخلیق کرے، ثم یعید پھر اسے فنا کے بعد دوبارہ بنائے، قل اللہ آپ بھی فرمائیے وہ اللہ ہے، یبدأ جو ابتداءً بنائے، الخلق یا جو اول بناتا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یبدأ الخلق جو ابتداءً بنائے یا جو اول بناتا ہے، ثم یعید پھر دوبارہ بھی بنائے، فأنا تؤفکون تو تم کہاں اوندھے پھرے جاتے ہو، قل فرما دیجیے، حل من شرکائکم کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے، من یہدی جو راہ دکھائے، الی الحق حق کی طرف، قل اللہ آپ کہہ دو اللہ ہی، یعنی اس کے سوا اور کوئی نہیں، یہدی للحق اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی، افمن یہدی تو کیا جو ہدایت دے، الی الحق حق کی طرف، احق وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع کہ اس کے پیچھے چلا جائے، امن یا اس کے جو لا یہدی جو خود ہی راہ نہ پائے، یعنی فیصلہ کرو کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے کس کی اتباع کرنی چاہیے، الا مگر، ان یہدا یہ کہ کوئی اور اسے راہ دکھائے یا کوئی اور اسے ہدایت دے، فما لکم تو کیا ہوا تمہیں، کیف تحکمون کیسا تم حکم لگاتے ہو، وما یتبع اور نہیں چلتے، اکثرہم ان کے اکثر، الا ظن مگر گمان پر، ان الظن بے شک محض گمان، لا یغنی نہیں کام دیتا، من الحق شیئا حق کا کچھ، ان اللہ بے شک اللہ، علیم خوب جانتا ہے، بما یفعلون وہ کرتے ہیں، وما کانا اور نہیں شان، ھذا القرآن اس قرآن کی، ان یفتری کہ وہ گڑھ لیا جائے، من دون اللہ بغیر اللہ کے اتارے، ولکن تصدیق ہاں وہ تصدیق ہے، الذی ان کتابوں کی، بین یدی جو اس سے اگلی ہیں، وتفصیل الکتاب اور تفصیل ہے اس کتاب کی، وہ کتاب جو لوح محفوظ ہے، لا ریب فی جس میں کچھ شک نہیں، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے ہے، ام یقولون کیا یہ کہتے ہیں کہ افطرا کہ رسول نے خود ہی سے گھڑ لیا ہے، قل فاتو آپ فرمائیے تم لے آؤ، بصورت مثلی کوئی ایک صورت اس جیسی، وادعو اور بلا لو، من استطاعتم جن کو بھی بلا سکو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بما لم یحیطوا اسے نہ قابو پایا، بعلمہ جس کے علم پر،
یعنی بلکہ انہوں نے جھٹلایا بما اس کو لم یحیطو نہ قابو پایا بعلمہ جس کے علم پر ولما اور ابھی نہیں یاتہم آیا ان کے پاس تعویلو اس کا انجام کذالک یوں ہی کذبا جھٹلایا تھا الذین ان سے من قبلہم اگلن فانظر تو دیکھو کیفا کانا کیسا ہوا عاقبت الظالمین انجام ظالموں کا ومنہم اور ان میں کوئی یؤمن ایمان لاتا ہے بھی اس پر ومنہم اور ان میں من کوئی لا یؤمن بھی نہیں ایمان لاتا اس پر وربک اور تمہارا رب اعلم بالمفسدین خوب جانتا ہے فسادیوں کو وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فقل تو فرمائیے لی عملی میرے لیے میرا عمل وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارا عمل انتم بریئون تم الگ ہو مما اعمل میرے عمل سے وَأَنَا بَرِيءٌ اور میں بیزار ہوں مما تعملون تمہارے اعمال سے وَمِنْهُمْ اور ان میں من کچھ وہ ہیں یستمعون الیک جو کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری طرف افانت تسمع تو کیا تم سنا دو گے الصم بہنوں کو ولو کانوا اور اگرچہ وہ لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں وَمِنْهُمْ مَنْ اور ان میں کوئی يَنظُرُ إِلَيْكَ دیکھتا ہے آپ کی طرف افانت تو کیا آپ تہدی راہ دکھاؤ گے العمیٰ اندھوں کو ولو کانوا اور اگرچہ وہ لا یبصرون دیکھتے ہی نہ ہوں ان اللہ بے شک اللہ لا یظلم الناس نہیں ظلم کرتا لوگوں پر شیئا کچھ ولیکن الناس اور ہاں لوگ ہی انفسہم یظلمون اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں ویوم اور جس دن یحشرہم اٹھائے گا انہیں اللہ کأن لم یلبسوا ایسے ہو جائیں گے کہ گویا وہ ٹھہرے ہی نہ تھے دنیا میں الا ساعہ مگر ایک گھڑی من النہار دن کی یتعارفون بینہم وہ پہچان رہے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کو قد خسر بے شک نقصان میں رہے الذین کذبوا وہ جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو وما کانوا اور وہ نہ تھے مہتدین ہدایت یافتہ وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھا دیں آپ کو بعض الذی کچھ اس میں سے جو نعیدہم انہیں ہم وعدہ دے رہے ہیں او نتوفینک یا ہم بلا لیں آپ کو فإلینا تو ہماری ہی طرف مرجعہم انہیں پلٹ کر آنا ہے ثم اللہ پھر اللہ شہید گواہ ہے علی ما یفعلون ان کے افعال پر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے رسول ایک رسول ہوا فَإِذَا جَاءَ پس جب آتا رسولہم ان کا رسول قُضِیَ تو فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان میں بالقسط انصاف کا وَهُمْ اور وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جاتے وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں متا کب آئے گا ھذا الوعد یہ وعدہ ان کنتم اگر تم صادقین سچے ہو قل آپ فرما دو لا املک
میں نہیں مالک، لنفسی اپنی جان کے، ضررن نقصان، ولا نفع اور نہ نفع کا، اور نہ نفع کا۔ لکھنے میں نفع لکھا جاتا ہے، بولنے میں جب یوں نسبت کر کے بولیں گے نہ نقصان کا اور نہ نفع کا۔ الا مگر، ما شاء اللہ جو چاہے اللہ، لکل ہر امتن گروہ کا یا امت کا، اجل ایک وعدہ ہے، اذا جاء اجلہم جب آئے گا ان کا وعدہ، فلا یستأخرون تو نہ پیچھے ہٹیں گے، ساعتن ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ آگے بڑھیں۔ قل آپ فرمائیے، ارأیتم بھلا بتاؤ، ان اتاکم اگر آئے تم پر، عذابہ اس کا عذاب، بیاتن رات، او نہارن یا دن کو، ماذا تو کون سی چیز ہے، یستعجل منہ جلدی ہے جس کی، المجرمون مجرموں، ثم تو کیا پھر، اذا ما وقع جب وہ واقع ہو چکے گا، آمنتم بہ تو یقین کرو گی اس کا، آن تو کیا اب مانتے ہو، وقد کنتم تم تو تھے پہلے، بہی اس کی، تستعجلون جلدی مچا رہے، ثم قیل پھر کہا جائے گا، للذین ظلموا ظالموں سے، ذوقوا عذاب چکھو عذاب، الخلد ہمیشہ کا، هل تجزون نہ ملے گا تمہیں بدلہ کچھ اور، الا بما کنتم مگر وہی جو تم تھے، تکسبون کماتے، ویستنبئونک اور پوچھتے ہیں تم سے، احق ہو کیا وہ حق ہے، قل آپ فرمائیے، ای وربی ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق وہ ضرور حق ہے، وما اور نہ، انتم بمعجزین تم کچھ تھکا سکو گے، ولو ان اور اگر ہوتی، لکل نفس ہر وہ جان مالک، ظلمت جس نے ظلم کیا، ما فی الارض اس کی جو زمین میں ہے، یعنی جو کچھ زمین میں ہے اس کی ہر جان مالک ہوتی، تو لفتدت بھی ضرور وہ اپنا فدیہ دے دیتی، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ اور وہ دل میں نادم ہوئے، لما جب، رأوا العذاب انہوں نے عذاب دیکھا، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور فیصلہ کر دیا گیا ان میں، بالقسط انصاف سے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہ ہوگا، الا ان للہ سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات والارض اور زمین میں ہے، الا ان سن لو بے شک، وعد اللہ وعدہ اللہ کا حق سچا ہے، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان میں اکثر کو، لا یعلمون علم نہیں، ہوا یحیی وہی زندہ کرتا، و یمیت اور مارتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ۔ جی اب آج کی ان آیات کی تفسیر، کل جو تفسیر ہماری مکمل ہوئی تھی اس میں ان تمام لوگوں کو آخرت کے احوال بتائے گئے تھے، اور ادھر متنبہ اور متوجہ کیا گیا تھا کہ جب تمہیں
اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا اور تمہیں بالآخر وہاں جانا ہے، تو وہاں ہر آدمی اپنے کیے ہوئے اعمال جو سابقہ اعمال ہوں گے ان کو جانچ لے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے تمام اعمال کا انجام کیا مل رہا ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم دنیا میں جو کچھ جھوٹ گھڑتے رہے ہیں، اللہ کے دین پر، اللہ کی کتاب پر جو الزام لگاتے رہے ہیں وہ سب بے حقیقت تھا، وہ غلط تھا، اور اللہ کا دین ہی سچا تھا۔ ہمارے بت، ہمارے جھوٹے معبود سارے بے وقعت تھے، اور ہم نے خود ان کے عقیدے گھڑ رکھے تھے جس میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ وہاں جا کے سب کو علم ہو جائے گا، مگر اب اس علم کا انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک ہماری کل کی گفتگو تھی۔ اب مزید ان لوگوں کو یہ ساری ان کے برائیوں کی مذمت کرنے کے بعد اور ان کے مذہب کے بطلان کو واضح کرنے کے بعد اللہ پاک آگے اسلام کو پھر حق ثابت فرما رہا ہے، واضح فرما رہا ہے، اور اب ایک نئی مثال کے ساتھ نئے انداز سے اللہ کریم اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ آپ ذرا ان سے یہ سوال کریں، دیکھیں کہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ تو فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، کہ اے حبیب آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، تمہارے بت یا کوئی اور؟ یعنی اس انداز سے انہیں جھنجھوڑا گیا کہ وہ خود کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ پھر آپ یہ پوچھئے کہ یا پھر یہ بتاؤ کہ جو تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں ہیں ان کا مالک کون ہے؟ پھر ان کی توجہ جائے گی نا۔ اچھا اب اگر ہم اس وقت جو میں گفتگو کر رہی ہوں، ہم ایک نارمل روٹین میں اپنا ہر کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، کیا ہماری توجہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ یہ ہماری آنکھیں ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہیں؟ جب تک کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہیں ہو جاتا، یا ہماری بینائی چلی جائے، یا ہماری آنکھ ضائع ہو جائے، یا پھر پیدائشی ہی ہماری آنکھوں میں نور نہ ہو، تو ہمیں قدر ہوتی ہے کہ آنکھ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کی قیمت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا متبادل بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور اس کا بہت بڑا کرم ہے جو اس نے ہمیں، تو جب پیدا ہوئے تھے تو پتہ تھا کہ آنکھ کی ضرورت ہے، اللہ نے پہلے سے ہمیں عطا کر دی۔ جب ہم بچے تھے تو ہمیں پتہ تھا ہماری آنکھ کی ویلیو ہماری باڈی میں کیا ہے؟ نہیں، وہ آٹومیٹیکلی کام کر رہی تھی۔ جو بڑے ہوئے تو ہم اتنے غافل ہو گئے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ان کانوں کی امپورٹنس کیا ہے، ان آنکھوں کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے بغیر ہم کیا ہیں؟ بولیے، آج اگر سوچیں، آج اگر ہمارے کان نہ ہوتے تو یہ جو روزانہ اتنا ٹائم آپ اللہ کا کلام اور اس کے پیارے محبوب کی تعریفات اور اوصاف حمیدہ اور شان اور تقدس سن سن کر اپنے دل کو سکون بخشتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں، اگر کان نہ ہوتے تو پاسبل تھا؟ نہیں نا۔ تو دیکھیے کہ کتنا بڑا فنکشن ہے کانوں کا۔ اب ان حساس اور سینسیٹیو چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلانے کے لیے اپنے محبوب سے فرمایا کہ یہ مجھے نہیں مانتے نا، ان کا دھیان میری طرف، میری ذات کی طرف نہیں ہے، آپ ذرا ان سے یہ سوال کر کے دیکھیں اب ان کے پاس کیا جواب، کیا کیا انداز اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اختیار فرمائے۔ فرمایا آپ ان سے پوچھئے، پہلے پوچھئے کہ تم نے یہ بت تو بنا رکھے ہیں نا اپنے معبود، یہ بتاؤ کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، یہ یا کوئی اور؟ بتاؤ، سوچو۔ پھر پوچھا اے حبیب ان سے یہ پوچھئے کہ تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے، تمہارے جھوٹے معبود یا کوئی اور؟ پھر اور آگے پوچھئے کہ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، یہ بتاؤ کہ زندہ کو مردے میں سے کون نکالتا ہے، اور وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ میں سے مردے کو کون نکالتا ہے؟
مردے میں سے زندہ کو کون نکالتا ہے اور زندہ کو مردے میں سے زندہ سے مردے کو کون نکالتا ہے. اور وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ تمام جو کام ہیں ان کو مینیج کون کرتا ہے، ان کی تدبیر کون کرتا ہے، ان کو آرگنائز کون کرتا ہے، یہ کس کے ساتھ پوری کائنات کا ڈسپلن چل رہا ہے. ذرا ان سے ان باتوں کے جواب پوچھئے. جب آپ پوچھیں گے نا، اللہ پہلے سے ہی ساتھ نتیجہ بھی بتا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے جب آپ پوچھیں گے نا تو اس وقت فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سارے بول پڑیں گے کہ اللہ اللہ اللہ. یہ سب تو اللہ کرتا ہے. جب یہ منہ سے بولیں گے نا تو اے حبیب فقل، پھر آپ انہیں کہیے گا کہ افلا تتقون، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں. یہ جو اللہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے، خالق بھی ہے، قادر بھی ہے، قوت والا بھی ہے، پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم کتنے برے عقائد لے کے چل رہے ہو؟ تمہاری بربادی جب ہوگی تو تمہیں کون پوچھنے والا ہوگا؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی عقل رکھنے والے کے لیے یہ انداز تبلیغ اور یہ انداز توجہ کتنا مؤثر اور کتنا خوبصورت ہے. کتنی باریکی سے اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کی طرف، ربوبیت کی طرف بندوں کی توجہ دلائی. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ. پھر کیا کریں؟ پھر آپ انہیں بتائیں تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب. تو فماذا بعد الحق، اب یہ سارا حق واضح ہو جانے کے بعد کون سی چیز ہے آخر؟ وہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ الا الضلال، وہ بس گمراہی ہے. گمراہی کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو تمہیں برباد کر رہی ہے، جو تمہیں ڈبو رہی ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، جب یہ ترتیب سے ہر چیز تمہارے سامنے واضح ہو کے آ گئی تو پھر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ بتاؤ اس بربادی کے آگے تمہارے لیے کیا ہے؟ پھر تم رجوع کیوں نہیں کرتے اپنے اس خالق کی طرف، اپنے اس مالک کی طرف؟ اللہ پاک نے کتنی باریک چیزوں کی طرف توجہ دلائی. آپ دیکھیں جو آنکھ اور کان ہے نا، ہماری باڈی میں ہاتھ بھی تو ہیں، پیر بھی ہیں، زبان بھی ہے، منہ بھی ہے، دیگر تمام اعضاء ہیں. لیکن یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اتنی نازک ہوتی ہیں کہ تھوڑے سے حادثے سے، معمولی سی زیادہ آواز سے اگر ان کی نزاکت کو دیکھا جائے تو یہ پھٹ جائیں، یہ ختم ہو جائیں. لیکن بے شمار آفات آتی ہیں، بے شمار بلیات آتی ہیں، بے شمار بیماریاں آتی ہیں، اس کے باوجود لمبے عرصے تک اللہ ہمارے کانوں اور آنکھوں کو محفوظ رکھتا ہے. معمولی سی چیز آپ دیکھیں، آنکھ میں معمولی سی چیز لگ جائے تو آنکھ بعض اوقات ضائع ہو جاتی. کان کتنا نازک ہے، اس کے اندر پردے کتنے نازک ہیں، لیکن اللہ نے کیسی حفاظت کے انتظام اس کے کر رکھے ہیں. آنکھوں کی حفاظت کے انتظام دیکھیے، کانوں کی حفاظت کے انتظام دیکھیے. اب جب آپ غور کریں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے. پھر آگے اس چیز کی طرف دھیان کروایا گیا جس کی طرف عام طور پہ ہمارا دھیان نہیں ہوتا. اس لیے قرآن بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ اے بندے جب تو غور و فکر کرنے لگ جائے گا تو اللہ کو پہچاننے لگ جائے گا. اب مجھے بتائیے، ساری زندگی ہم انڈے کھا کھا کے مارکیٹیں خالی کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہیں فارمی تو کہیں دیسی تلاش کر کر کے انہیں ختم کر کر کے ہماری زندگی کے ساتھ سے چلتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کچن میں کھڑے ہو کے یوں کر کے انڈا توڑنے لگتے ہیں تو ان کا دھیان سیدھا رب کی طرف جائے. کیا اس رب کی یہ کیا قدرت ہے کہ اس نے یہ کیا چیز بنائی؟ ایک تو کھانے کے لیے چیز کا ہونا ایک الگ چیز ہے، وہ تو اس نے ہماری غذا کے لیے بنایا. دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر اللہ نے
کیا کیا کچھ رکھا کہ یہ ایک انڈا ہے جو ابتدا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں پلنے والے بے شمار جانوروں کی، بے شمار جانور اس انڈے سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی ایک صرف مرغی کا ہی تو انڈا نہیں ہوتا نا، اور بھی تو بہت سے پرندے انڈے دیتے ہیں، جانور انڈے دیتے ہیں، اور وہ انڈا ہی ابتدا ہوتی ہے ان کی نسل کے پیدا ہونے. کبھی ہمارا دھیان گیا انصاف سے بتائیے، انڈا توڑتے ہوئے، انڈا خریدتے ہوئے، پکڑتے ہوئے کبھی دھیان گیا کہ یہ اللہ کتنی قدرتوں والا ہے؟ کبھی بیر کھا کے، کھجور کھا کے، آم کھا کے، جامن کھا کے، اس گٹھلی کو دیکھ کر، درخت کو دیکھ کر کبھی دونوں کی طرف بیک وقت خیال گیا، اے کریم مالک، اے قدیر اللہ، تیری قدرتیں کتنی بڑی ہیں کہ ایک تو یہ اتنی سی گٹھلی میرے ہاتھ میں ہے، اور ایک وہ جامن کا درخت، اور یہ ایک چھوٹی سی گٹھلی میرے ہاتھ میں ہے، اور وہ آسمانوں کو چھوتا ہوا کھجور کا درخت. تو نے اس گٹھلی سے اس کو پیدا کیا. اور پھر وہ انڈا کہاں سے پیدا کیا؟ وہ انڈا مرغی کے پیٹ سے پیدا کیا. انڈا پیدا کیا زندہ چیز سے، زندہ چیز سے مردہ پیدا کیا. انڈا مردہ ہے، گٹھلی مردہ ہے، اور پھر اسی مردہ انڈے سے مرغی پیدا کر دی. اب دیکھیں نا، یہ ہمارے ماحول کے اندر رہنے والی چیزیں ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں، ہمارا دھیان نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں روٹین کی چیزیں یہ ہمارے لیے سو ہیں. بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، عام چیزوں پر جب ہماری توجہ ہونی شروع ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے خالق و مالک کی پہچان ہو جائے گی، ہم گمراہی سے بچ جائیں گے، صراط مستقیم پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. یہی طریقہ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے ان کفار اور مشرکین کے لیے اختیار کیا کہ اے حبیب ذرا ان باتوں کی طرف ان کی توجہ دلائیے. تو ہم تو اپنے محبوب کے غلام ہیں، تو ہماری تو توجہ خود ہی بھی کوئی نہیں. ہمیں بھی تو کبھی کبھی پکڑ کے انڈے کو، گٹھلی کو، پھل کو، درختوں کو دیکھ کر، پودوں کو دیکھ کر، پھولوں کو دیکھ کر، ان کے بیجوں کو دیکھ کر، وہ ساری سردیاں جو عورتیں ساگ پکا پکا کے کھاتی ہیں سرسوں کا، اور ساری سردیوں کا لطف جو ہمارا پاکستانیوں کا وہ ساگ ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کبھی اس کے بیج تلی پہ رکھ کے دیکھے؟ کبھی دیکھا کہ یہ اتنی بڑی نعمت جو پورے کھیتوں کو انتہائی خوبصورت اور حسین بنا دیتی ہے، وہ اتنے معمولی سے بیج سے نکلتی ہے جو ہمارے ہاتھ پہ سینکڑوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں، ہزاروں آ جاتے ہیں. کتنی چھوٹی باتیں اور کتنی بڑی معرفت نصیب ہوتی ہے ان سے. یہ اعجاز ہے، یہ کمال ہے قرآن کریم کا. اس لیے اس کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، اس لیے اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس سے محبت کرنا ضروری ہے کہ اس کی محبت ہمیں رب کی محبت دلاتی ہے. تو اے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ جب ان ساری چیزوں کو مانتے ہو کہ یہ سب اللہ کرتا ہے، تو پھر تمہاری عقل، تمہارا دماغ کام کیوں نہیں کرتا کہ پھر اللہ کے علاوہ بتوں کو، لکڑیوں کو، پتھروں کو خدا کیوں مانتے ہو؟ تمہیں عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ تم ڈرتے نہیں کہ یہ نہ تمہیں نفع دینے والی چیزیں ہیں، نہ نقصان دینے والی چیزیں ہیں، جہاں رکھو گے ہزاروں سال پڑی رہیں گی، اٹھا کے پھینک دو گے تو ٹوٹ جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، کوئی کچھ نہیں کر سکتی. تو پھر تم اپنے لیے جہنم کے عذاب تیار کیوں کروا رہے ہو؟ تمہیں حق کو قبول کرنے میں کون سی چیز روک رہی ہے؟ بس تمہاری گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں. کذالک حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون. یوں ہی ثابت ہو چکے ہیں کلمات تیرے رب کے نافرمانوں پر. کیسے ثابت ہو چکے ہیں؟ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گمراہی اور برائی کی ساری حدیں پار کر کے وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں سے اب اللہ چاہتا ہی نہیں کہ جتنی برائیاں اور جتنی خباثتیں یہ کر چکے ہیں اب وہ ایمان لائیں. اب انہوں نے سارے راستے خود بند کر دیے. تو آپ انہیں فرمائیے
اچھا یہ بتا دو اے مشرکین، یہ بتا دو، حل من شرکائکم، یہ جو تم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، یہ بتا دو کہ ان میں کوئی ایسا ہے من یبدأ الخلق، جو کسی چیز کی تخلیق اولن کرے، پہلے بغیر کسی ماڈل کے ایجاد کرے، اس کو تخلیق کرے اس کو، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اس کو بنا دے، اس کے ٹوٹ جانے فنا ہو جانے کے بعد پھر اس کو دوبارہ بنا دے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اے حبیب آپ پھر خود ہی انہیں بتا دینا کہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ بس اللہ ہے جو اولاً تخلیق فرماتا ہے پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ یہ لاجواب ہوں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر جب یہ لاجواب ہو جائے پھر ان کو تنبیہ کرنا، سرزنش کرنا کہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کیوں اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو، پھر کیوں اپنے رب کو چھوڑ کے الٹے سیدھے راستوں کی طرف جا رہے ہو، پھر تمہیں کون سی چیز انحراف کرنے پہ مجبور کر رہی ہے؟ اتنی ساری روشن دلیلیں تو تم خود مان رہے ہو، تمہارے سامنے موجود ہیں، تو پھر تمہیں اللہ کو مان کر اس کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ آپ انہیں یہ بھی پوچھئے حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف لوگوں کو راہ دکھاتا ہو؟ اب بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو قل، اے حبیب آپ خود انہیں بتائیے گا، اللہ یہدی للحق، کہ وہ بس اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف اور حق کی طرف چلاتا ہے۔ اب آپ ان سے یہ پوچھئے گا افمن یہدی الی الحق، اب ذرا یہ بتاؤ کہ وہ ذات جو حق کی طرف لوگوں کو چلائے، احق ان یتبع، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اس کا حکم مانا جائے، ام من لا یہدی، یا پھر وہ حقدار ہے کہ جو خود ہی ہدایت پر نہیں، جسے خود ہی اپنے راستے کا پتہ نہیں، الا ان یہدا، مگر یہ کہ کوئی اس کو ہدایت دے، کوئی اس کو راہ دکھائے، کوئی اس کی رہنمائی کرے، تو کیا وہ اس کا حقدار ہوگا کہ اس کو معبود بنایا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، اس کی فرما برداری کری جائے؟ اس کا تو خود کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ فما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہاری عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ کیف تحکمون، تم کس قسم کے فیصلے کرتے ہو اپنے لیے؟ یہ کیسا فیصلہ تم نے کیا کہ کن چیزوں کو اپنا معبود بنا کے اپنا بیڑا غرق کر لیا، اپنے لیے تباہی کو دعوت دے دی؟ ان ساری چیزوں کے پردے میں سامعات محتشم اپنا اپنا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے کام ہم مسلمان کا ٹائٹل لگا کے بھی اس طرح کے کرتے رہتے ہیں جو ہمیں کفر اور شرک کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے علم نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی اس پاک کتاب کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب مان لو ایسی چیزیں جن کی اپنی کوئی ہدایت نہیں، جن کا اپنا کوئی راستہ نہیں، جن کا اپنا کوئی عقل شعور دماغ نہیں، جن کے اندر ہلنے کی کسی کے کام آنے کی کوئی سکت نہیں، تو ایسے باطل معبودوں کو تم پوجتے ہو، ان کے متی بنتے ہو۔ کتنا برا، کتنا بےہودہ اور کتنا باطل عقیدہ ہے تمہارا۔ ان ساری باتوں پہ کتنی باریکی سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایک ایک پوائنٹ آؤٹ کروایا اور ان کی توجہ دلائی۔ اب بتائیے اس کے بعد بھی اگر سننے والے کا دل سخت ہو جائے تو پھر اللہ قرآن ہی میں فرماتا ہے نا کہ ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بد نصیبی اس طرح ہمارے اوپر بھی طاری ہو جائے کہ ہمیں ہدایت کی باتیں بتائی جاتی رہیں، نماز کی، روزے کی، حج کی، نیکی کی، پرہیزگاری کی، برائی سے بچنے کی، پردہ کرنے کی، بے حیائی سے بچنے کی، مگر ہم سب کچھ سننے کے بعد پھر اگر ویسے کے ویسے ہی رہے پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے اندر اور ان کے اندر فرق تبھی ہوگا کہ جب ہمارے کانوں سے ہدایت کی بات ٹکرائے اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ تو ہمارے اندر نہیں ہے، فوراً ہمارے اندر ہلچل مچ جائے
بھونچال آ جائے، زلزلہ آ جائے اس چیز کا کہ ہم کدھر ڈوب رہے ہیں، ہم کدھر برباد ہو رہے ہیں، ہمیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے آپ کو ایک مسلمان عورت کے حلیے میں لانا ہے، ہمیں ایک باعمل پرہیزگار عورت کے روپ میں آنا ہے۔ قرآن ہمیں ہر روز یہ دعوت دے رہا ہے، اور رمضان نے رحمتوں کا سائبان ہمارے لیے اس لیے ہمارے اوپر تان دیا ہوا ہے کہ ہم اس کی ٹھنڈک، اس کی روشنی اور اس کی نورانیت میں آسانی سے نیک عمل کر سکیں۔ اور یہ تمام لوگ جو ہیں نا، یہ الٹے سیدھے عقیدوں کو فالو کرنے والے، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنے گمانوں پہ چلتے ہیں، اپنے وہموں پہ چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی قواعد و ضوابط نہیں۔ اور یاد رکھو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ بے شک جو گمان ہوتے ہیں، جو وہم ہوتے ہیں، وہ حق کے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں دیا کرتے۔ حق پہ چلنے کے لیے اتھینٹک دلیلیں چاہیے، پروف چاہیے، برہان چاہیے، اور وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کے راستے پہ چلنے کے لیے اس پاک کلام میں اور نبی کی احادیث مبارکہ کے مجموعے میں ہمیں عطا فرمائی اور وافر عطا فرمائی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں، جو کچھ یہ فعل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں۔ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں این یفترا من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو گھڑ کے بنا لے۔ یہ قرآن اس سے بہت اونچے مقام پہ اونچی شان والی کتاب ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا کہ یہ الزام لگاتے تھے نبی علیہ السلام پر کہ یہ آپ خود گھڑ کے لے آئے ہیں، بنا کے لے آئے ہیں، جادو سے تیار کر لائے ہیں، یہ آپ کی شاعری کا مجموعہ ہے، یہ کہانیوں کا مجموعہ ہے، معاذ اللہ اس طرح کی واہیات باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس قرآن کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اس قرآن کو اپنی طرف سے تیار کر لے۔ کیوں بھلا؟ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ اس کا جواب ہمیں تب ملے گا جب ہم اس قرآن کے اندر غوطہ زنی کریں گے، جب اس کو ہم سمجھیں گے اور اس کے کمالات، اس کے رموزات اور اس کے اشارات اور اس کے معجزات ہمارے سامنے جب آئیں گے، ہم ان پہ غور و فکر کریں گے، تو پھر ہم خود بھی برملا کے اٹھیں گے کہ ایسا کلام کسی بندے کے بس میں نہیں۔ قرآن کریم کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے اندر اسرار و علوم جس اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر ہیں اور جس لیول کے ہیں، وہ لیول کسی بندے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہو سکتا ہوتا تو اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ تم لوگ اس کی 10 آیتیں لے آؤ، اس کی 1 سورت لے آؤ، اور آخر کار کہا کہ تم اس کی 1 آیت لے آؤ، 1 آیت۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اوپن چیلنج ہے تمہارے لیے، اور قیامت تک چیلنج ہے کہ تم 1 2 8 10 20 50 نہیں، من استطعتم، پوری کائنات میں اوپن چیلنج ہے، جس کو اپنی ہیلپ کے لیے بڑے بڑے شعراء کو، بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں کو اکٹھا کر کے، مشورہ کر کے، میٹنگ کر کے اس قرآن کی آیتوں کی 1 آیت کے مقابلے میں لانا چاہو تو لے آؤ، قیامت تک چیلنج ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ یا رسول اللہ، آپ نے جب یہ ان کو کہا تو جان ہی نکل گئی سب کی، منہ میں زبانیں گنگ ہو گئیں، نہ تب کوئی اس کے مقابلے کی آیت لا سکا، نہ آج تک لا سکا اور نہ قیامت تک لا سکے گا۔
تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، گویا ان کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اتنا کمال تھا کلام پاک کا، اور اتنا روب تھا اللہ رب العزت کے اس فرمان کا۔ کبھی کبھی اپنے اوپر نظر ڈال کے اندازہ کرنے کی کوشش کیا کیجئے کہ وہ اللہ نے کتنا مرتبہ، کتنی شان اور کتنا فضل ہمارے اوپر کیا، کس کس چیز سے ہمیں نوازا کہ آج ہمیں اس پاک کلام کا رب نے مالک بنایا، اور یہ فخر ہمارے پاس ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا۔ اب تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ قرآن ہمارے لیے کیا ہے، اور ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رکھا ہے۔ اور یہ قرآن صرف قرآن اپنا وجود لے کر نہیں آیا، بلکہ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ کتاب اپنے سے پہلی تینوں کتابوں کی اور جتنے صحیفے آئے ہیں ان سب کی کیا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ قرآن نے آ کے ہمیں بتایا نا، ہمیں کیا پتا ہے کہ تورات آئی تھی کہ نہیں، بتائیے ذرا۔ ہمیں کیا پتا تھا زبور آئی تھی کہ نہیں، ہمیں کیا پتا تھا انجیل نازل ہوئی تھی کہ نہیں، ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کوئی داؤد علیہ السلام بھی تھے کہ نہیں، کوئی موسیٰ بھی تھے کہ نہیں، کوئی عیسیٰ بھی تھے کہ نہیں۔ یہ سارے ذکر تو اس لاریب کتاب کے اندر، اس کتاب نے، اس قرآن نے آ کے ہمیں بتایا کہ مجھ سے پہلے بھی کتابیں رب نے نازل کی ہیں، ان کے فلاں فلاں نام ہیں، تو اس قرآن کی وجہ سے ان کتابوں کی سچائی ثابت ہوگی۔ اور وہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، وہ جو لوح محفوظ ہے، وہ جو رب کے عرش پر جو لوح محفوظ ہے، یہ قرآن آ کے اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ ورنہ ہمیں کیا پتا تھا آسمان کہاں ہے، جنت کہاں ہے، دوزخ کہاں ہے، عرش کہاں ہے، لوح محفوظ کہاں ہے، قلم کہاں ہے، اور رب نے ان کے وجود کب بنائے، کب تیار کیے اور کہاں رکھے، یہ سارا کچھ تو یہ لاریب کتاب بتا رہی ہے۔ تو کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نبی نے بنا لیا؟ تو حبیب آپ ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، اگر میں نے بنا لیا، مان لیتے ہیں میں نے بنا لیا، تو تمہارے اندر تو ایسے غضب کے شاعر ہیں، ایسے فصیح و بلیغ لوگ ہیں کہ دنیا کے بڑی بڑی گفتگو کرنے والے تمہارے آگے گونگے ہو جاتے ہیں۔ عرب اور عجم کا جو لفظ ہے نا، عرب اور عجم کا، عرب جو ہیں وہ پوری دنیا میں اپنی فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار سمجھے جاتے ہیں، آج بھی اور تب بھی۔ ان کے حافظے، ان کی قوت گویائی، ان کی گفتگو، ان کے الفاظ، ان کی لینگویج، اس کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ کائنات کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ اب عرب کے علاوہ کائنات میں جتنے ممالک ہیں ان کو عجمی کہا جاتا ہے۔ عجمی پتہ کون ہوتا ہے؟ عجمی گونگے کو کہتے ہیں، عجمی گونگے کو کہتے ہیں۔ تو عرب والوں کی فصاحت و بلاغت اور گفتگو کا ملکہ اتنا بلند ہے اور اتنا اعلیٰ درجے پہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے گونگا ہوتا ہے، اس لیے باقی تمام لوگ جو ہیں وہ عجمی کہلاتے ہیں۔ تو اے حبیب آپ ان سے کہیے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، یہ جو بھی میں نے آپ کو بات پہلے بتائی کہ ٹھیک ہے اگر میں قرآن گھڑ کے لا سکتا ہوں تمہارے عقیدے کے مطابق تو یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، اور تم مجھ سے زیادہ اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہو، تو تم سارے قرآن کو چھوڑو، ایک آیت اس کے لیول کی لے آؤ۔ تو نہ کوئی لا سکا، نہ کوئی لا سکے، بلکہ لانے کی ان کو کہاں استطاعت ہو سکتی تھی۔ کذبوا بما لم یحیطوا، ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ کر ہی نہیں سکے، یعنی قرآن جو رب کا کلام تھا، اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا۔ ایسے ہی ان سے پہلی قومیں جو تھیں نبیوں کی، وہ بھی اپنے نبیوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے، انہوں نے بھی جھٹلایا۔ تو پھر
پھر اپنے بزرگوں کی باتیں، کہانیاں، واقعات، کتابیں وہ ساری پڑھ کے دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ان ظالموں کا انجام کیا ہوا، تو تم مت بھولو کہ یہ انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان میں سے مَن یؤمن بہ، اب اللہ کریم آگے اپنے محبوب کو یہ خبر دے رہا ہے کہ اے حبیب، یہ جو آپ کے خاندان کے قریش کے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو ان قریب قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، نہ کبھی اس کا اقرار کریں گے، نہ اس کو مانیں گے، اور اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو جو نہیں مانیں گے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ اور اگر وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے رہیں اور اس سے باز نہ آئیں، تو بس آپ ان سے نتیجہ خیز جو گفتگو ہے وہ یہ فرما دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، تمہیں میرے کام سے کوئی علاقہ نہیں، یعنی کوئی تعلق نہیں، اور مجھے تمہارے کام سے کوئی تعلق نہیں، جو مرضی ہے تم کرو، تم جانو اور اللہ جانے۔ اب جو میرے ذمہ تھا میں نے وہ سارا کر دیا۔ تو یہ فرمانا کس لیے تھا؟ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ آپ عاجز آ گئے تھے دلیلیں دے دے کر، اس لیے نہیں، بلکہ یہ فرمانا زجر کے لیے، جھڑک کے لیے اور غضب کے لیے تھا کہ اب تم کسی صورت جب ہدایت قبول نہیں کرتے، اب اس کا انجام، اس کا وبال سب کا سب تمہارے اپنے اوپر ہوگا، کیونکہ تم خود خرید رہے ہو، اور اس کا نقصان کسی دوسرے کو نہیں ہوگا بلکہ سب تمہیں ہوگا۔ تو اس سے ایک یہ پتہ چلا کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں اور آخری حد تک نیکی کی دعوت دیتے رہیں، اس کو ہر انداز سے اچھائی اور برائی مؤثر طریقے سے سمجھاتے رہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اگر وہ اس کو قبول نہ کرے تو اپنے آپ کو اب بری ذمہ سمجھیں۔ ایسا نہیں کہ اگر وہ بندہ ہدایت کی طرف آنے کی بجائے اور گمراہی کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے اسے چھوڑنا ہی نہیں تب تک جب تک یہ سیدھا نہیں ہو جائے۔ اب وہ سیدھا ہونے کی بجائے اور زیادہ بگڑ رہا ہے تو اپنی پوری کوشش اور پورے دلائل دینے کے بعد آپ خاموشی اختیار کر لیں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں مَن یستمعون الیک، جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی سننے کے لیے جھک جھک کے کان لگا لگا کے سنتے ہیں، اور آپ سے قرآن پاک اور دین کے احکام پوری طرح سن لیتے ہیں، لیکن عداوت آپ کے ساتھ اتنی ہے، بغض آپ کا ان کے اندر اتنا بھرا ہوا ہے کہ قریب بیٹھ کے سننا بھی ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ بدنیتی کے ساتھ آپ مقدس مجلس میں فرنٹ پہ بھی بیٹھ جائیں، لیکن آپ سیکھنے کے لیے، ماننے کے لیے نہیں آئے، شیطانیت پھیلانے کے لیے، یا کسی جاسوسی نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا کسی سازش کے تحت بیٹھے ہیں، تو سارا ٹائم اللہ کا کلام بھی پڑھا جاتا رہے، عذاب ثواب کی باتیں بھی کی جاتی رہیں، آپ کے اوپر سے گزر جائیں گی، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی عداوت اور بغض اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے۔ اور اگر یہ نکل جائے گا آپ پاک ہو جائیں گے، ایک ایک بات آپ کے اندر نور بھرتی چلی جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ علم کو، دین کو، قرآن کو، حدیث کو سن کر بھی عمل نہیں کرتے، وہ انہی جاہلوں کی طرح ہیں جن کا ذکر یہاں قرآن میں آ رہا ہے۔ اب جو کان لگا کے سنتے ہیں، اس سے کیا چیزیں معلوم ہوئیں
یعنی بغض و عناد کی وجہ سے، جب کسی کا بغض پیدا ہوتا ہے نا بندے کے اندر اور دشمنی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بندے کا دل اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اس کا دل اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ سامنے والا اچھی بات کر رہا ہو وہ اسے ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس کا دل اندھا ہو گیا۔ دعا کرو کہ اللہ کسی کا دل اندھا نہ ہو۔ دوسری بات یہ، اگر آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں نا تو پہلے اپنے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا کریں، پہلے اس پہ محنت کریں کہ وہ آپ کے قریب ہو، اس کا دل آپ کے قریب ہو، پھر آپ اس کے ساتھ ہدایت کی بات کریں تو وہ آپ کی بات شاید مان لے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ آپ کسی کو اس کے اوپر بات پھینک دیں گے اور اس کے اندر دشمنی بھی ہوگی تو پھر تو کبھی بھی ماننا چاہے گا تب بھی نہیں مانے گا۔ یہ حکمت عملی ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ تیسری بات، علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے والا، یہ اسی آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ علم ہونے کے باوجود اس کام پہ عمل نہ کرنے والا جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ جاہل ترین آدمی ہے۔ اور ان میں سے پیچھے تو کہا نا کہ کوئی وہ ہے جو کان لگا لگا کے سنتا ہے، اور آگے کہا کہ کوئی وہ ہے مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، جو تمہاری طرف دیکھتا ہے، جو تمہاری طرف دیکھتا ہے۔ تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں؟ اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی ظاہری آنکھوں سے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی سچائی کے دلائل بھی سنتے ہیں، نبوت کی نشانیوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے انہوں نے دیکھا ہے، درختوں کو چل کے آتے انہوں نے دیکھا ہے، پتھروں کو درود پڑھتے انہوں نے سنا ہے، لیکن وہ تصدیق نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل اندھے ہو چکے۔ تو کیا آپ دل کے اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہیں؟ ان کے بغض کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا ہے، اب ہدایت کی کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی۔ تو یہاں اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے کہ جس کی سماعت کو اللہ نے نکال لیا ہے آپ اسے سنا نہیں سکتے، جس کی آنکھوں کا اصل نور اللہ نے لے لیا ہے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور جس کے ایمان نہ لانے کا، اس کی برائیوں کی حدیں پار ہو جانے کی وجہ سے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے آپ اس کو ایمان نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اے میرے پیارے حبیب اب آپ ان مشرکوں کے ایمان نہ لانے پر غم زدہ نہ ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کافر اور مشرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تو ہیں لیکن صرف ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ہر چیز ان آنکھوں سے دیکھنے سے نظر نہیں آتی، جب تک کوئی دل کی آنکھ سے کسی چیز کو نہ دیکھے تب تک کسی چیز کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دیکھیے ابو جہل جس کا گھر مصطفیٰ کریم کے گھر کے ساتھ تھا وہ صحابی نہیں بنا، بلال حبشی حبشہ سے آ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے صحابی بن گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ والوں کو دیکھنے کے لیے صرف یہ آنکھیں کام نہیں کرتی، جب تک دل کی آنکھ سے ان کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے نہ دیکھا جائے تب تک کسی بندے کو نہ ایمان نصیب ہوتا ہے نہ ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ تو وہ جو کفار اور مشرکین مکہ اور مشرکین عرب تھے وہ صرف انہی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھتے رہے، دل کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ نے کہا کہ نہ ان کی آنکھیں ہیں، نہ ان کے دل ہیں، نہ ان کے کان ہیں، وہ کسی کام کے نہیں جب وہ کسی کام کی بات نہیں سن سکتے۔ لیکن ایک غلام ابن غلام
وہ کہاں سے چلتا ہے جس کو کوئی پوچھتا نہیں، جس کو کوئی دیکھتا نہیں، جس کی کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا۔ تو بڑے بڑے سردار عرب کے جو ہیں وہ ان کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جاء سیدنا بلال، کہ ہمارے سردار بلال آ گئے۔ وہ سرداری کس نے عطا کر دی؟ وہ سرداری اسی دل کی آنکھ کی پہچان نے عطا کر دی جس سے انہوں نے مصطفیٰ کو پہچان دی۔ تو یہ سب کچھ جو اللہ بیان کر رہا ہے ان کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے ان پر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اپنے کرتوتوں کا انجام ہے، اس لیے کہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ پھر اب آگے قیامت کا حال بیان کیا کہ یوم یحشرہم، جس دن یہ لوگ قیامت میں آئیں گے نا، اٹھائے جائیں گے اور وہاں کے احوال ان کے سامنے آئیں گے، تو ان کو ایسے لگے گا کہ دنیا میں شاید ایک سیکنڈ کا ٹائم، ایک پل کا ٹائم دنیا میں ہمارا گزرا تھا، اس سے زیادہ تو دنیا میں ہم رہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا تھوڑا دنیا میں رہنے کو وہ شمار کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے دنیا کا مال طلب کرنے میں اپنی ساری عمریں برباد کر دی۔ تو جب مال طلب کرنے میں بندے کی دنیا برباد ہو جاتی ہے تو اس کے پاس اللہ کی بندگی کے لیے کیا بچا؟ وقت تو وہی ہوگا اس دنیا کا جو ہم نے اللہ کی بندگی کے لیے خرچ کیا ہوگا، وہی وقت آگے چل کے ہمیں نظر آئے گا، باقی وقت تو سارا فنا ہو گیا۔ تو جن لوگوں نے زندگی میں اللہ کو مانا ہی نہیں ہوگا، اس کے لیے وقت نہیں نکالا ہوگا، تو وہ جو نکلا ہوگا انہیں تو وہی نظر آئے گا۔ تو پھر وہ کتنا نظر آئے گا؟ ایک پلک جھپکنے کے برابر یا ایک سیکنڈ کے برابر۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی اطاعت اس وقت اگر ان کو جو فائدہ دے سکتی تھی، وہ تو وہ زندگی میں کچھ کرتے نہیں تھے، ان کی زندگانی میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ وہاں آگے جا کے کام آنے والا ہے نہیں، لہٰذا دنیا انہیں ایسی لگے گی کہ جیسے ایک پل کے برابر تھی۔ قیامت کے دن یاد رکھیں کہ لوگوں کے حالات بدلتے رہیں گے، سٹیجز بدلتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، سین بدلتا رہے گا۔ کسی جگہ پہ کچھ ہو رہا، مثال کے طور پہ کہیں حوض کوثر پہ ہیں، کبھی میزان پہ ہیں، کبھی پل صراط پہ ہیں، کبھی حساب و کتاب میں ہیں، کبھی جہاں اللہ کریم تمام لوگوں سے خطاب فرما رہا ہے وہاں ہیں، تو سین بدل رہے ہیں تو احوال بھی بدل رہے ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ہر بندہ جو وہاں ہوگا نا وہ ایک دوسرے کو پہچان رہا ہوگا، کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا ہی نہیں۔ کیسے؟ یہ دونوں چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانے گی، دوست کو نہیں پہچانے گا۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب ہر ایک کو فکر پڑی ہوگی کہ میرا حساب ہو رہا ہے، میرے اعمال کی مجھے فکر ہے کہ میں کیا کروں۔ کسی کو جا کے کہیں گے کہ خدا کے لیے میری مدد کر دو، تو کوئی بندہ جو بھی سامنے آئے گا وہ کہے گا تم کون ہو؟ میں تو تمہیں پہچانتا ہی نہیں۔ اتنی ہیبت طاری ہوگی، اتنی دہشت طاری ہوگی بندے کے اوپر کہ وہ اپنے سگے رشتوں کو بھی نہیں پہچانے گا۔ اور دوسرا وقت جب جزا ملنے کا وقت آ رہا ہوگا تو ایک وقت ایسا بھی ہوگا جو ہم نے پچھلے دن میں سبق میں بھی پڑھا کہ اللہ کے نیک بندے گزر رہے ہوں گے تو ایک بندہ بازو پکڑ لے گا، حضرت کدھر جا رہے ہیں؟ میرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور آپ وہ ہیں کہ زندگی میں آپ نے مجھے ایک بار کہا تھا مجھے وضو کرا دو، میں نے وضو کرایا تھا تو آج میری بخشش کروا دیں۔ تو اللہ کا نیک بندہ وہ ایک بار اس ملنے والے کو پہچان لے گا اور اللہ کے حضور اس کی شفاعت کرے گا، رب شفاعت قبول کر لے گا۔ ایک وقت یہ بھی آئے گا، اور ایک وقت یہ ہوگا کہ سگی ماں بیٹی کو اور سگی بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی۔ یہ احوال بدلتے رہیں گے، اس لیے کوئی چیز آپس میں ٹکرا نہیں رہی کہ ہم کسی چیز پہ اعتراض کر سکیں۔
اور اگر ہم تمہیں اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، کون سی چیز؟ عذاب۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، جس عذاب کا ہم نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اگر اس کا کچھ حصہ آپ کو دنیا میں ہی دکھا دیں تو وہ ملاحظہ کیجئے، اگر دنیا میں وہ عذاب دکھانے سے پہلے ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو ان قریب آخرت میں آپ آ کر ان کے عذاب کو دیکھ لیں گے، کیونکہ آخرت میں انہیں ہر حال میں ہماری ہی طرف آنا ہے، تو وہیں آ کر ان کو عذاب ملے گا۔ کافر جو کچھ بھی دنیا میں عمل کرتے ہیں اللہ ان پر گواہ ہے، اور چونکہ گواہ ہے، چونکہ ہر کافر کے عمل کو جانتا ہے، لہذا اس کے مطابق قیامت میں ان کے وہاں پیش ہونے پر اللہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی بہت سی رسوائیاں، ان کے بہت سے عذاب اپنے محبوب کو دنیا میں دکھائے۔ بدر میں ان کے ساتھ جو کچھ کیا اپنے محبوب کو دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اور ایسا دکھایا کہ صبح ابھی میدان میں جنگ ہونی تھی اور رات میں مصطفیٰ کریم میدان جنگ کا جائزہ فرما رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک ہے، اسٹک ہے، آپ لے کے چل رہے ہیں اور صحابہ کرام ساتھ ہیں، اور یوں چلتے چلتے آپ ایک جگہ پہ اپنے عصا مبارک کی نوک لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کل فلاں کافروں کے سردار کا سر اس جگہ پہ پڑا ہوگا، فلاں اس جگہ پہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ پہ قتل ہوگا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ اگلا دن آیا جب جنگ ہوئی، اور اگلی رات جب آئی، جب ان کے کافروں کے سر کٹے پڑے تھے، تو ہم نے اسپیشلی اس جگہ پہ جا کے دیکھا جہاں مصطفیٰ کریم نے چھڑی لگا کے بتایا تھا، تو رب کعبہ کی قسم جس جگہ میرے مصطفیٰ کی چھڑی لگی تھی اس سے ان کی گردنیں بھی نیچی نہیں تھی، این انہی جگہوں پہ ان کے سر کٹے پڑے۔ اللہ نے پہلے بھی ان کا انجام دکھا دیا، اور پھر ہونے کے بعد بھی اللہ نے اپنے محبوب کو ان کی ذلت، رسوائی اور ان کے عذاب دکھا دیے۔ تو آگے اللہ کریم فرما رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، یہ جو رسولوں کا آنا ہے اور یہ جو رسالتیں ہیں اور ان قوموں کے جو کردار ہیں، یہ پیچھے سے چلے آ رہے ہیں کہ پیچھے جتنی امتیں میں نے بھیجی ہیں ان سب کے پاس میں نے رسول بھیجے ہیں۔ تو جو کچھ ان امتوں نے کیا، جو ان قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا، جن قوموں سے رسول پیدا ہوئے تھے، اے حبیب وہی کچھ آپ کی قوم بھی کر رہی ہے، یہ کچھ نیا نہیں کر رہے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر امت کے لیے دنیا میں ایک رسول ہوا ہے جو انہیں دین حق کی دعوت دیتا رہا، اللہ کی اطاعت اور اپنے دین کے فرما برداری کا حکم دیتا رہا۔ جب بھی ان کے پاس ان کا رسول آتا اور اللہ کے احکام ان کے سامنے بیان کرتا تو ایسا ہی سین ہوتا کہ کچھ لوگ ایمان لے آتے اور کچھ لوگ ان کے دشمن بن جاتے، انکار کرتے، منکر ہو جاتے، تب اللہ کریم ان کے درمیان انصاف کا فیصلہ فرما دیتا۔ تو یہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو، مسلمانوں یا اے مسلمانوں کے نبی تم سب اگر سچے ہو، بتاؤ پھر ہمارے اوپر عذاب کب آئے گا؟ آپ انہیں فرمائیے کہ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، یا اتنا ہی مالک ہوں جتنا کہ میرا رب چاہتا ہے، یعنی میں وہی بتانے کا، وہی کرنے کا پابند ہوں جتنا حکم مجھے میرا اللہ دیتا ہے۔ میں اپنے رب کی نافرمانی کسی جگہ پہ نہیں کر سکتا اور اپنی مرضی سے کوئی چیز تمہیں نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ایمان یا تمہارے عذاب جو بھی ہو اس کا ایک وقت مقرر فرما دیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا
تو اس کا فیصلہ بھی ہوگا، اس فیصلے کو بدل کر تمہاری فرمائش پہ میں کوئی چیز ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور رہی بات اللہ اور اس کے رسول کے عطا کرنے کی، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ رسول کے عطا کرنے کی، یا اللہ کے ساتھ رسول کی بھی مرضی اور رسول کے بھی اختیار کی، تو یہاں وہ بات نہیں۔ اگر ہم اس کو یہاں لائیں کہ رسول اللہ نے خود کہا کہ میں تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو جو لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کو اختیار ہے، اللہ کے نبی جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو چاہیں دے سکتے ہیں، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں کسی چیز کا مالک ہی نہیں، تو پھر تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے۔ معاذ اللہ، ہمارا عقیدہ یہ قطعاً غلط نہیں ہے، بلکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری، اپنی عاجزی کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ میں نبی ہو کر اپنے رب کی اطاعت میں کہیں کمی نہیں کر سکتا اور خلاف ورزی نہیں کر سکتا، تو تم امتی ہو کر اتنے گستاخ ہو، اتنے نافرمان ہو کہ اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کرتے۔ رہی بات آپ کے نفع نقصان کے اختیار ہونے کی اور قدرت رکھنے کے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ بیان فرما رکھا، اور ہم نے بھی پچھلی تفسیر میں یہ پڑھا، جیسا کہ قرآن ہی میں ایک مقام پہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں غنی کرنے کی قدرت اور اختیار اللہ کے نبی کو حاصل ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول کریم نے لوگوں کو دیا بھی ہے، دیں گے بھی، دیتے رہیں گے۔ اور دیتا کون ہے بتائیے؟ دیتا کون ہے؟ اللہ تو دیتا ہے نا، اللہ کے علاوہ کون دے سکتا ہے کوئی چیز؟ جس کے پاس دینے کا اختیار ہو وہی دیتا ہے نا۔ اب دیکھیں، ہم اگر اس ہال میں آ کے بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہے کہ یہاں باجی جان ہمیں لے کر آتے ہیں، اور ہم رمضان میں اتنے اتنے دن جا کے اس میرج ہال میں بیٹھتے ہیں، محفل اٹینڈ کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہے کہ عید کے بعد میرے بیٹے کی شادی ہے تو باجی جان مجھے اجازت دے دے، میں یہاں آ کے شادی کر لوں، تو میں اجازت دے سکتی ہوں؟ کیوں نہیں دے سکتی؟ کہ اس کا دینا نہ دینا میرے اختیار میں قطع نہیں، کیونکہ میری ملکیت نہیں ہے۔ کون اجازت دے گا؟ جس کی ملکیت میں ہے۔ جب آپ ان کو جا کے کہیں گے تو وہ فوراً آپ کو اجازت دے دیں گے، آپ کی بکنگ کر لیں گے، اس لیے کہ اختیار ان کے پاس ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے مقامات پہ اپنے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اور پھر احادیث مبارکہ سے، صحابہ کرام کے بے شمار واقعات سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو اللہ کا حکم تھا اس سے ہٹ کر بھی اللہ کے نبی نے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ عطا کیا۔ کیسے کر دیا؟ اللہ نے اختیار دیا تھا تو کیا نا۔ اگر اختیار نہ ہو تو کوئی کیسے اپنی مرضی سے گارنٹی دے سکتا ہے کہ بھئی جو تم نے مانگا وہ دے دیا، وہ ہو گیا؟ حضرت ربیعہ جو نبی علیہ السلام کو وضو کروانے کی خدمت سر انجام دیتے تھے، آپ ایک دن بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ آج مانگو جو مانگتے ہو۔ اچھا، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو مانگتے ہو مانگو؟ وہ اتنی چیزوں میں سے کہہ سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری ہیں، ان میں سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ وہ قید لگائے گا، اتنے میرے پلاٹ ہیں، اتنے میرے گھر ہیں، اتنا میرے پاس پیسہ ہے، اتنی میری گاڑی ہے، ان میں سے جو لینا چاہتے ہو لے لو۔ ایسے ہی ہوگا؟ اگر کوئی بندہ کہے جو مانگو، کون کہے گا؟ وہی کہے گا جو میں سے جو چاہے دے سکے، یہ آفر وہی کرے گا۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے مطلقاً یہ فرمایا کہ سل ربیعہ، اے ربیعہ جو چاہو مانگ لو۔ تو پھر مانگنے والا بھی اسی چوکھٹ پہ پلنے والا تھا، مزاج شناس تھا
اور سمجھتا تھا کہ میرے محبوب آقا کی طاقت کتنی ہے، تو مانگا پھر کیا مانگا؟ مانگنے والا یہی مانگے گا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت عطا کر دے، میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے جنت دے دے۔ بات تو یوں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ دینا اللہ نے تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس آلو کا مرافقت کا فی الجنہ، یا رسول اللہ آپ نے اگر مجھے اختیار دیا مانگنے کا تو پھر آپ کا غلام یہ چاہتا ہے کہ آقا جنت میں اپنا ساتھ مجھے عطا کر۔ جنت بھی رب کی اور مقامات بھی رب نے دینے ہیں، کس کو کہاں رکھنا ہے یہ رب کا فیصلہ ہے۔ تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جنت میں اپنا ساتھ مجھے عطا کر دے، جس طرح دنیا میں میں آپ کے ساتھ ہوں، جنت میں بھی اپنی غلامی میں مجھے اپنے قدموں میں جگہ عطا کر دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ بس اتنا ہی یا کچھ اور بھی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو جنت کی بات ہے، دنیا سے کچھ مانگو، میں تو یہاں سے تمہیں کچھ دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ اور بھی، اور اگر یہ چاہیے تو پھر اے ربیہ نمازوں کی کثرت، سجدوں کی کثرت سے اس پہ میری مدد کرو، یعنی کیا کہ اس کو اپنے لیے آسان کرو۔ اگر یہ نہ ہو سکتا ہوتا تو وہیں پر مصطفیٰ کریم منع کر دیتے کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، کسی بھی بات کے پیچھے اس کا پس منظر ہوتا ہے اور وہ بات اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ جب ہم اس کو کاٹ کر خیانت کر کے لوگوں کے سامنے کوئی بات پیش کرتے ہیں تو لوگوں کے عقیدے بھی برباد ہوتے ہیں اور ہماری اپنے لیے بھی دوزخ تیار ہو رہی ہے۔ اس لیے عقائد کو درست رکھنا اور مسائل کو دیانتداری سے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں دوسرے ایک اور مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واللہ معطی انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اور اللہ جو دیتا ہے، جو عطا کرتا ہے، وہ مصطفیٰ کے صدقے سے ہی دیتا ہے۔ تو جس کے صدقے میں سارا کچھ دیا جائے اس کو بے اختیار کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آپ فرمائیے بھلا تم بتاؤ، یہ جو بار بار مانگتے ہو نا عذاب، یہ جلدی کیوں نہیں آتا؟ یہ چیلنج کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ انہیں پوچھئے کہ اگر وہ عذاب رات کو آ جائے، اگر اس کا عذاب تم پہ رات کو آ جائے یا دن کو اچانک آ جائے اس کا عذاب، تو وہ کون سی چیز ہے کہ مجرموں کو جس کی جلدی پڑی ہے؟ تو کیا جب وہ عذاب آ جائے گا تو اس وقت تم یقین کر لو گے؟ کیا اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت تو پھر تمہیں مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور اس وقت رب فرمائے گا کہ اب جب عذاب نازل ہو گیا، اب ماننے کی کوئی نہ ضرورت ہوگی اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے اب عذاب چکھو جس کی تمہیں جلدی تھی۔ یہ سارا بدلہ وہی ہے جو کچھ تم کمائیاں کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یعنی جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا، اس کے عذاب کے نازل ہونے کے بعد اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اس وقت تمہیں کوئی ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، حالانکہ اس سے پہلے تم سرکشی میں، مذاق اڑانے میں ساری حدیں پار کر کے جلدی مچاتے تھے کہ شاید تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا کچھ جھوٹ ہے، یہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے چیلنج کرتے تھے کہ لاؤ عذاب، جو لانا ہے وہ لاؤ تاکہ ہم دیکھیں کون سا عذاب ہے۔ لیکن جب حقیقت میں آ جائے گا پھر مانیں گے، اب اللہ ان کی ماننے کو قبول نہیں کرے۔ اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت اور وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی آپ نے خبر دی ہے واقعی حق ہے؟ یعنی انہیں یقین نہیں ہے، اس لیے پلٹ پلٹ کے سوال کرتے ہیں۔ تو آپ ان سے فرمائیے ہاں میرے رب کی قسم، بے شک میں نے جس کی خبر دی ہے وہ ضرور حق ہے، یعنی عذاب بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، اور اچھائی اور برائی کا بدلہ بھی حق ہے، اور وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اور اگر ہر ظالم جان تمام
روئے زمین کی دولت کی مالک بن جائے تو جس وقت وہ عذاب کو دیکھے گی نا، اس کا دل کرے گا کہ یہ ساری دنیا کی دولت میں دے دوں اور یہ میری عذاب کا فدیہ بن جائے اور اللہ یہ لے کے مجھے چھوڑ دے۔ ایسا شدید ترین عذاب ہوگا، اس وقت بندے کو مال و دولت کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی، وہ چاہے گا کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں آئے وہ میں دیتا جاؤں، رب لے لے اور مجھے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ اس قدر پشیمان ہوں گے، اس قدر نادم ہوں گے، اس قدر رسوا ہوں گے، اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اب وہاں کچھ نہیں ہو سکے گا، نہ کچھ بدلے میں لیا جائے گا، نہ کسی کو چھوڑا جائے گا۔ ہزاروں بار ان کے کہنے کے باوجود بھی نہ اللہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، نہ دنیا قائم ہوگی، اور نہ انہیں نیک اعمال کا وقت دیا جائے گا۔ اس لیے سامعات محترم، غنیمت جانیے اس زندگی کو، یہ اعمال کا وقت ہے، کمائی کا وقت یہ جہان ہے۔ یہ جہان جب ختم ہو گیا، یہ فنا ہو گیا، اس کے بعد کمائی کا کوئی وقت نہیں ہے، وہاں صرف بدلہ ہی بدلہ ہے، بدلہ ہی بدلہ ہے۔ آج توبہ کا وقت ہے، آج نیک اعمال کرنے کا وقت ہے، آج جو برے اعمال کر چکے ہیں ان سے نادم ہونے کا وقت ہے۔ سب کچھ اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آگے جا کے کچھ نہیں ہونے والا، وہاں صرف بدلہ ہی بدلہ ہے۔ تو سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر افسوس کہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ بس صرف ایک بات اگر ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے کہ نہ زندگی ہمارے بس میں، نہ موت ہمارے بس میں، نہ موت کا وقت ہمارے بس میں۔ ہمارے بس میں تو اتنا نہیں ہے کہ ہمارا ایک قدم دہلیز کے اندر ہے اور ایک باہر ہے، چکر آ جائے تو ہم اتنی گزارش کر سکے کہ یا اللہ ہمیں کمرے تک جانے دے، میرا فلاں فلاں سامان میرے پاس ہے، اس کی چابیاں میرے پاس ہیں، وہ کسی کے حوالے کر لینے دے۔ مجال ہے کہ آپ کی یہ بات سنی جا سکے؟ اللہ فرماتا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک پل نہ آگے نہ پیچھے، ایک قدم آگے نہ ایک قدم پیچھے۔ اگر دہلیز کے درمیان چوکھٹ کے اوپر آپ کی موت ہے تو وہ وہیں آئے گی، اگر گلی کے اندر نکل کے ہے تو وہیں آئے گی، اگر روڈ کے اوپر ہے تو وہیں آئے گی، اگر ہزاروں میل اس جگہ پہ موت ہے جہاں آپ پہنچے نہیں تو رب آنن فانن ہزاروں میل آپ کو وہاں لے جائے گا، آپ کو مرنا وہیں جا کے، آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں، اپنے اندر بٹھا لیں اور موت کو یاد کرنا شروع کر دیں، اس سارے معاملے پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائیں، تو ہمارے بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہونے لگ جاتے ہیں۔ جب یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی دوسرا رب نہیں، کوئی اور جہان نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، تو پھر تو ہمیں یقین آ ہی جائے گا کہ ہمارے پاس اللہ کو ماننے اور اللہ کی ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اے لوگو، بے شک آ چکی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ یہ کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ یہ قرآن کریم کو فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کے آنے، اس کی نصیحت، اس کی شفا، اس کی ہدایت اور اس کی رحمت کے آنے کا تذکرہ ہے، کہ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے اس کے اندر تمہارے لیے نصیحت بھی ہے، تمہارے لیے شفا بھی ہے، تمہارے دلوں کے اندر کی بیماریوں کی شفا، اور تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، تمہارے لیے رحمت بھی ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ سب کچھ کن کو نصیب ہوگا؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، جس کے اندر
ایمان کا نور نہیں ہے اس کو قرآن میں سے کچھ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان کا نور نصیب ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم ہمیں یہ ساری دولتیں بھی عطا فرما دے گی۔ نصیحت موعظۃ یہ حاصل ہوتی ہے شریعت سے، شریعت پہ عمل کرنے سے آپ کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور شریعت کے لیے ہی نصیحت اس کے اندر ہے۔ اور شفاء لما فی الصدور، اس کے اندر شفا کس کے لیے؟ طریقت پہ عمل کرنے والوں کے لیے، باطن کی طرف متوجہ ہونے والوں کے لیے جو باطن کی شفا ہے وہ طریقت پہ عمل کرنے کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور ہدایت اور رحمت وہ بھی مومنین کے لیے ہے، کیونکہ حقیقتی کے ذریعے دلوں میں انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں، اور پھر انسان چیزوں کے حقائق کو دیکھتا ہے۔ جیسے ہم روزانہ شروع میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا، کہ اے اللہ چیزوں کی حقیقتیں ہمیں دکھا، جو سچی حق چیزیں ہیں ان کی حقیقتیں دکھا، اور وارزقنا اتباعا، ہمیں ان پہ چلنے کی توفیق دے۔ اور دوسری ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ارنا الباطل باطلا، اور جو باطل بری بیکار خرافات چیزیں ہیں ان کی حقیقت بھی ہمیں دکھا، اور وارزقنا اجتنابا، ان سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہماری ان تمام نیک اعمال پہ مدد فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔